أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. آپ اپنے نفس پر صبر کیجئے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے الذین یدعون ربهم، جو لوگ اپنے رب کو پکارتے بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہ، ان کی جو مراد ہے وہ میری ذات ہے، وہ مجھے چاہتے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے مال مل جائے، عہدہ مل جائے، کچھ تھا ہی نہیں اس زمانے، ملتا بھی کیا۔ اور وصبر نفسک، وصبر کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے گھر سے بے گھر کیا، اس وقت آپ اپنے معمولات میں، اپنے عبادات میں لگے ہوئے۔ پتہ چلا کہ اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کو جن کی غلامی سے ولایت ملتی ہے، نبوت کا مزاج یہ ہے کہ اپنی عبادت میں ان کو مزہ آتا ہے، وہ چاہتے ہیں بس مجھے کوئی نہ چھیڑے، میں اپنے اللہ کے ساتھ مشغول رہوں۔ تم سا کوئی ہمدم، کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تمہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی عبادات میں تو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن آپ جائیے میرے بندوں کو میرا پتہ بتائیے کہ ہم کیسے ملتے ہیں، ہم کس کو ملتے ہیں، ہم کو کون پاتا ہے، ہم تک پہنچنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ جب نبی موجود ہوتے تو نبی بتاتے، اس کے بعد ان کے نائبین بتاتے۔ تو اصل ذوق یہ ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے فرمایا نبوت سے پہلے حبب الی الخلا، مجھے خلوت، تنہائی محبوب کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام کچھ ناشتہ کھانا لے کر غار حرا میں آپ چلے جاتے۔ آج جا کے دیکھیں اچھے اچھے جوان اوپر نہیں چڑھ سکتے، آپ جس میں اکثر جا کے اوپر جا کے اللہ کی یاد میں اکیلے بیٹھے رہتے، اور ظاہر وہ غار تھا اور کوئی اس میں ایسی آسائش کی چیز نہیں تھی، آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ کیا عبادت کی کیا شکل تھی، اس کے بارے میں بھی اسلام اور دین خاموش ہے، کیونکہ جب پھر اس کے بعد نبی آپ بنائے گئے اور آپ پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کی چیزیں سب کچھ سامنے ہے۔ اس سے پہلے آپ عبادت کی بس ایک اللہ تعالیٰ سے لو لگانا مقصود ہوتا تھا۔ تو یہ نبوت کا ذوق ہے کہ اپنی عبادت میں بھی دل لگے۔ اگر اپنی عبادت میں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ اہل علم کو ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے سنا، اور بڑے بڑے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھر ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی نوافل پڑھنے کی، اہل علم کو بھی نوافل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ صوفیہ کے لیے نہیں، بلکہ اوابین اور تہجد جہاں تک ہو سکے۔ آج کل 5:55 56 57 تک اب تہجد کا وقت، اس وقت میں بھی کوئی نہ پڑھے تو کتنی محرومی کی بات۔ اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہے، آؤ ہمیں پکارو، جو چاہیے ہم سے مانگو، اور ہم کہتے ہیں بس ہم فرض پڑھ لینا، یہ بھی بہت ہے۔ یہ بہت کہاں سے ہے؟ بہت تو ساری رات جاگنا بھی نہیں ہے۔ کوئی ساری رات بھی جاگے تو اس نے کوئی احسان نہیں کیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدے میں اور قیام میں، راتیں گزرتی۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت کارنامہ انجام دیا، لائیے جنت۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ آپ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ بس ساری رات عبادت کر کے یہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے ذوق اولیاء، ذوق صحابہ۔ تو ہر آدمی کو نفل کا ذخیرہ رکھنا چاہیے، اور یہ گویا پیمانہ ہے کہ ہم جو تقسیم کر رہے ہیں وہ دولت ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں۔ جس کے پاس خود لو لگانے کی دولت نہیں ہے، قرب الہی کی، وہ دوسروں میں کیسے تقسیم کرے گا؟ زیادہ وقت آپ دیکھیے، زیادہ وقت آدمی اپنے کمائی میں دیتا ہے، خود کمانے میں، اور کم وقت جو ہے وہ دوسروں کو بانٹتا ہے، کم وقت دوسروں کو بانٹتا ہے۔ مال کمانے میں یہی، مال کماتا زیادہ ہے، 1.5 لاکھ بالفرض کسی کی آمدنی ہے، 2 لاکھ ہے، تو کیا سارا خرچ کر دیتا ہے؟ اس میں سے بچاتا ہے۔ کماتا زیادہ ہے، خرچ کم کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم خرچ زیادہ کرتے ہیں، کماتے کم ہیں، اسی لیے دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے فیض نہیں ہوتا۔
فیض اسی لیے نہیں ہوتا، اندر کھوکھلا ہے، اندر بھی تنہائیوں کی عبادت سے اور تنہائیوں کے تقوی سے اپنے قلوب کو منور کرنے والے، پھر ان کا فیض تادیر آج تک جو ہمارے حضرت والا کا فیض اور اولیاء اللہ، مختلف اولیاء اللہ کا فیض جاری، کیا وجہ ہے؟ یہ فیض جاری رہتا ہے کیونکہ ان کے دل کا معاملہ تھا، یہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاتے تھے، اور اس کے بعد زبان سے کچھ کہہ دیا، تھوڑی سی باتوں میں زیادہ اثر ہو، آدمی کہہ چلا جا رہا ہے اور کچھ اس کے اندر خود ہی نہیں خالی، جب لوٹا خالی ہوگا اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ اس کے اندر بھی کچھ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ تو نبوت کا ذوق یہ ہے، یہی ولایت کا ذوق ہوتا ہے۔ یہ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب چھوڑ دیں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، میرے آہ دل کے یہی ہیں منازل۔ بس میں چاہتا ہوں مجھے یہاں چھوڑ دو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے یہ حضرات، چاہتے یہی ہیں۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ایک چاہت ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ وقت خلوت کا ملے، کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کروں، اس کے بعد اس کو پھیلانا بھی ہے، خود استفادہ بھی کرنا ہے بڑوں سے، اور پھر جب بڑے فرمائیں تو اس کو آگے بھی پھیلانا ہے، اس کے لیے الگ، لیکن اس کے لیے وقت کم ہو اور اپنی عبادات و طاعات کے لیے زیادہ ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں میں توازن بھی نہ ہوگا تو پھر یہ بات جو ہے یہ ولایت خاصہ والی بات نہیں آ سکتی۔ لہذا اولیاء اللہ کا ذوق یہ ہے، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ یہ حضرت حسن بصری، حضرت سفیان ثوری، یہ سب اپنی عبادت کرتے رہتے، جو آتا تھا اس کو کچھ بتا دیا، لیکن اس پہ زیادہ توجہ نہیں۔ اس زمانے میں تو دین ہر طرف تھا، لہذا اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اب تو ضرورت ہے۔ اب ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ بھئی کوئی آئے تو اس کی قدر کرو، بلکہ جا کے ہمارے والا حیدرآباد جاتے، کبھی دوسرے، بعد میں تو باہر ممالک کے سفر ہونے لگے، تو اس جا کے بھی جو ہے وہ اللہ کے محبت کے گیت گاتے۔ اب اتنے لوگ اللہ والے بن گئے اس کی وجہ سے، لیکن اس کے لیے اس بنیاد کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ سے لگا ہو، اس کو لو لگانا کہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو صبر سے ان کے ساتھ رکھیے، یعنی دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی آپ صبر کس پہ کرتا ہے؟ دل چاہنے کے خلاف پر کرتا ہے۔ آپ اپنے نفس پر صبر کیجئے اور جا کے ان کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں، اور وہ تلاش کرنے کا راہبر نہیں ہوگا تو کیسے ملے؟ آپ راہبر ہیں، آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھیے۔ اسی لیے یہ حکم نبی علیہ السلام کے واسطے سے اولیاء اللہ کو بھی ہے کہ آپ بھی جا کے ان کو وقت دیجیے۔ آپ اکیلے اگر یاد کرتے رہیں گے تو دوسرے کہاں جائیں گے؟ کیسے اللہ کا راستہ پائیں گے؟ بالغداۃ ولا یریدون وجہ، وہ لوگ ایسے پیارے ہیں اور ایسے مخلص ہیں، صرف مجھے چاہتے ہیں اور کوئی ان کی طلب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جب یہ آیت نازل ہوئی، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ جا کے آپ نے تلاش کیا، دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ ابو لہب، ابو جہل جیسے سردار نہیں تھے، وہ غریب لوگ تھے، جاف الجلد، ایسے لوگ تھے، ان کی کھالیں خشک تھیں۔ ہمارا جانا کبھی چھاچھرو اور اس طرف کو ہوتا ہے عمر کوٹ، چھاچھرو، اس سے آگے ککراڑو، جو بھی آدمی ملتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ میں جاف الجلد والی حدیث یاد آ جاتی، جاف الجلد، کھالیں خشک۔ عورتوں کو دیکھیں تو دیکھنے کا دل نہ چاہے، اور دیکھیں تو دیکھنے کا دل نہ چاہے، کیونکہ یہ جو شہر میں یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں دی ہے، اس پہ بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں تر مال کھانے کی وجہ سے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ جب ان کو تر مال نہیں ملتا، وہاں جا کے دیکھیں بہت عرصے بارش نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہے تو ایسی ہریالی، ایسی خوشی ان میں دوڑ جاتی ہے۔ کھانا نہیں ملتا، فاقہ کشی ہوتی ہے، ان کے جانور ایسے ہی پھر رہے ہیں بالکل خشک سے۔ لہذا ایسی حالت صحابہ کی تھی۔ اگر دیکھنا ہو تو وہاں جا کے دیکھیں، جاف الجلد کو اس کو کہتے ہیں، خشک کھال، بالکل خشک کھال، اس میں کوئی تری نہیں، پپڑی جمی ہوئی جس کو کہتے ہیں، خشک کھالیں۔ جاف اشعث الراس، بال بکھرے ہوئے، تیل کنگھی کے پیسے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے۔ آپ نے کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کا حکم، بال بکھرے ہوئے۔ وَكَانُوا ذَا ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ایک کپڑے، کسی کے پاس اتنا لمبا جبہ ہے جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی نے تہبند باندھی ہوئی ہے اور جو ہے وہ دوسرے سے چھپ رہا ہے شرم و حیا کی وجہ سے،
سردی گرمی سب موسم، یہ نہیں کہ صرف گرمی میں بیٹھے رہے، سردی میں کہاں چلے. عرب کی سردی جیسے گرمی مشہور ہے، سردی بھی مشہور ہے، سردی بھی. یہ سب حالات گزارے صحابہ نے. تو ایسے عشاق کے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ جا کے ہمارے ان عشاق کے پاس بیٹھیے اور ان کو ہمارا راستہ بتائیے. یہ اسی لیے یہ کام جو ہے رہنماؤں کا کام دونوں طرف ہے کہ اپنی عبادات میں وہ دل لگائے، اور پھر جب اس سے بچا ہوا مال، ہمارے شیخ فرماتے تھے خوب اللہ کی محبت کی شراب پیو، خوب اللہ کی، پھر اس کے بعد چھلکتا ہوا مخلوق کو دو. جب تمہارے مٹکے میں خود نہیں ہوگا تو ٹن ٹنا ٹن کرے گا، تم کیا دو گے؟ جب مٹکے میں بھرا ہو تو ٹن ٹنا ٹن آواز نہیں آتی بلکہ آواز بدل جاتی ہے. تو ایسا ہو کہ چھلکتا ہوا مخلوق کو دو. اگر ہم اور آپ خود اپنی عبادت نہیں کریں گے تو ہماری دعوت میں بھی وہ اثر نہیں ہوگا. یاد رکھیے صرف عبادت نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا، تقوی اور عبادت دونوں کا اہتمام جب خلوت میں ہوگا تو جلوت میں اس کے اثرات نظر آئیں گے. تھوڑی سی بات میں زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.